السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ناول کا الکیمسٹ ناول کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ادھر سے پڑھیں گے۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنا اور اباب کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزر رہا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن پہلے ملنا تھا۔ اس کے پاس بیڑیوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھا جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنی گل بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعت سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا، اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اسی راہ پر نہ چلے جہاں سے ایک بار گزر چکا ہوں۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزارا اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزارا کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ بیڑیوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ نئی جگہ سے گزر رہے یا وہی پرانی راستہ۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چراغاہ نہیں ہے یا بہار نے خزان کی جگہ لے لیا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ شاید میں بھی ان بیڑیوں سے مختلف نہیں ہوں، لڑکے نے سوچا۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔ سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ دوپہر تک وہ طرافہ تک پہنچ جائے گا۔ طرافہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتابیں لے گا، بوتل تازہ پانی سے بھرے گا اور حجامت بھی بنائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکوں۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہنکانے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھا عورت رہتی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ بوڑھی خاتون لڑکے کو ایک کمرے میں لے گئی۔ ایک پردہ اس کمرے کو خوابگاہ سے الگ کر دیتا ہے۔ کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ مسیح کی تصویر بھی مزین تھا۔ بوڑھیا نے اس سے ایک کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آنکھیں بند کر کوئی دعا پڑھنے لگا۔ لڑکے کو ایسا محسوس ہے جیسا وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دعا پڑھ رہی تھی۔ اس کا واسطہ اس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑھ چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفر میں گزارتے ہیں، مگر ان کے پاس بیڑیوں کا ریوڑ نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر پیسے بٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ خرکاری بھی کرتا ہے۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے۔ بچپن میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے ہی اسی بوڑھیا نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بچپن کا خوف دوبارہ لوٹا۔ لیکن اسی کے گھر میں مسیح کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ عورت کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔ دلچسپ! بوڑھیا نے اپنی نظر لڑکے کے ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ لڑکا نروس ہونے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بوڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کا احساس ہو گیا۔ لڑکے نے ایک دم اپنے ہاتھ چھوڑ لیا۔ میں تمہارے پاس اپنے ہاتھ دکھانے نہیں آیا، لڑکے نے بوڑھیا کو مخاطب کیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بوڑھیا کو فیس ادا کرے اور اسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرے بغیر چلا جائے۔ تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، بوڑھیا نے کہا، اور خوف خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے، جیسا کہ خدا نے کلام کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس بہرحال لے لوں گا۔ ایک اور کرتب!
लड़की ने सोचा, फिर भी उसने सोचा कि एक चांस लिया जाए। चांस लेना चरवाहा की जबालत में शामिल होता है। वो वीडियो के साथ चांस लेता है और फिर खुशहाली के साथ भी। और यही चांस चरवाहे की ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से मुख्तलिफ और दिलचस्प बनाता है। मैंने एक ही ख्वाब 2 बार देखा है, लड़का बोला। मैंने देखा कि मैं चरगाहों में हूँ और एक बच्चा आता है और वीडियो के साथ खेलना शुरू कर देता है। मैं मर्दों को ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि बुढ़िया मर्दों से खौफ होकर भागने लगती है, लेकिन वो बच्चों से खौफजदा नहीं होती। मुझे नहीं मालूम कि जानवरों को इंसान की उम्र का किस तरह से एहसास हो जाता है। मुझे अपने ख्वाब के बारे में मज़ीद बताओ। बुढ़िया बोले, मैंने खाना पकाना है। तुम्हारे पास मेरे फीस के लिए पूरे पैसे भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। बच्चा काफ़ी देर तक मेरी वीडियो के साथ खेलता रहा। लड़के ने अपनी बात दोबारा शुरू की। अचानक बच्चे ने मुझे मेरे दोनों हाथ से पकड़ कर उछाला और मुझे इहराम मिस्र पर फेंक दिया। इसने तवक्कुफ़ किया ताकि जान सके कि बुढ़िया को इहराम मिस्र का कुछ अंदाज़ा है कि नहीं, लेकिन बुढ़िया खामोश रहे। फिर इहराम मिस्र पर उसने लफ्ज़ इहराम मिस्र ठहर कर और खींच कर अदा किया ताकि बुढ़िया समझ सके। बच्चे ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओ तो तुम्हें एक ख़जाना मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वो मुझे ख़जाना की जगह दिखाने लगता है, मेरी आंखें खुल जाती है। बुढ़िया कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसने लड़कों को हाथ दोबारा अपने हाथ में लिया और इसके हथेलियों को गौर से देखने लगा। मैं तुमसे अभी कोई फीस नहीं लूँगा। हाँ, अगर तुम्हें ख़जाना मिल गया तो तुम मुझे इसका 10वां हिस्सा देंगे। लड़का खुशी से हंसने लगा। ख़जाना मिलने की खुशी नहीं, बल्कि बुढ़िया की फीस अदा ना करने की खुशी। ठीक है, मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ, इसने कहा। पहले तुम कसम उठाओ कि जब तुम्हें ख़जाना मिल गया तो तुम मुझे इसका 10वां हिस्सा देंगे। लड़के ने बिलजजा कसम खाई कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे। ये खौफ अगरचे खुदा का तुमसे कलाम है हमारी दुनियाई ज़बान में, लेकिन इसकी ताबीर करना मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं ख़जाने का 10वां हिस्सा लेने में हक बजान बे हूँ। ताबीर यह है कि तुम इहराम मिस्र पर जाओ। अगरचे मैंने इन इहराम के बारे में से कबल नहीं सुना था, लेकिन अगर ये तुम्हें एक बच्चे ने बताया तो फिर हकीकत है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। इहराम मिस्र पर तुम्हें ख़जाना मिलेगा जो तुम्हें दुनिया का मेहतरीन आदमी बनाएगा। लड़के को पहले तो हैरानी और फिर झंझलाहट होने लगा। उसे सिर्फ ये जानने के लिए बूढ़ी से बात करने की क्या ज़रूरत थी। ये तो वो पहले भी जानते थे। उसकी झंझलाहट से इस ख्याल से दूर कि बहरहाल उसे कोई फीस अदा नहीं करनी थी। मुझे इसके लिए अपने वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने बुढ़िया को जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा ख्वाब बहुत मुश्किल है। कुछ बहुत ही सादा चीज़ें सबसे मुश्किल होती है। सिर्फ ज़रा इंसान ही उन्हें समझाने की सलाहियत रखता है, और मुझे कथन ये दावा नहीं कि मैं बहुत ज़रक हूँ। इसलिए मुझे हाथ की तहरीर पढ़ना भी सीखना पड़े ताकि मैं इससे मदद ले सकूँ। ठीक है, मैं इहराम मिस्र तक कैसे पहुँच सकता हूँ? लड़के ने इस्तेफ़ार कर दिया। मैं सिर्फ ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। मैं इस ताबीर को ढूंढने के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं ख्वाब की ताबीर ढूंढ सकता तो प्रेमी की ज़िंदगी क्यों गुजार रही थी। अगर मैं इहराम मिस्र तक कभी पहुँच ना सकूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर मुझे मेरी फ़ीस नहीं मिलेगा, और ऐसा पहली दफ़ा भी नहीं होगा। खातून ने उसके साथ लड़के को जाने को कहा, क्योंकि इसने पहली खातून का बहुत ज़्यादा कीमती वक्त लिया था। लड़के को बहुत मायूसी हुई। इसने सोचा कि वो फिर कभी ख्वाब पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि तरफा में उसने बहुत से और भी काम करने थे। वो जल्दी से बाज़ार की तरफ रवाना हुआ, जहाँ उसने पहले तो पेट भर कर खाना खाया, फिर अपनी पुरानी किताब के बदले में से एक मोटी सी किताब ली, और इन तमाम कामों से फारिग होकर वो एक बेंच पर बैठ गया ताकि बाज़ार का नज़ारा कर सके। धूप में अभी तक शिद्दत थी। इसने अपनी बोतल निकाली और पानी पीने लगा। इसने बीड़ी शहर के सदर दरवाजे के करीब एक दोस्त के बाड़े में बंद कर दिया था। शहर में और भी कई लोग इसके वाकिफ़ थे। सियाहत के बहुत सारे फ़ायदा का सिर्फ एक पहलू था कि पूरा स्पेन में काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्हें वो दोस्त कह सकते। वो हमेशा नए दोस्त बनाते, मगर इनके साथ हमेशा रहने से ग्रेस करते थे। इसके ख्याल में जब आप किसी के साथ ज़्यादा देर तक रहें तो आप उस शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और इनकी छोटी छोटी खामी आपको बहुत बड़ी महसूस होती है। फिर आप चाहते हैं कि वो शख्स अपने आप को बदले। अगर कोई शख्स इस तरह का नहीं जैसा कि आप चाहते हो तो आपको झंझलाहट होने लगती है। हर शख्स को इस बात का तो सही अदरक है कि दूसरे का रवैया कैसा होना चाहिए, मगर वो इस एहसास से आ रही है कि खुद इनको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए।
اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے تو وہ اپنی ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب کی پہلی صفحے پر تدفین کا مناظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں سے کم کردار رکھیں گے تاکہ پڑھنے والوں کو بہت سے نام یاد رکھنے کی وقت نہ کرنا پڑی۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو کتاب اسے دلچسپ لگا۔ تدفین کے دن برفباری ہو رہی تھی۔ گرمی دھوپ میں سردی کا احساس پر لطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت شروع کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے؟ بوڑھا نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہا ہے، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا تاکہ بوڑھا کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھا سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بھیڑ کی اون خود اتارے گا تاکہ وہ اس سے یہ پر ثابت کرے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشم تصور میں دیکھ چکا ہے۔ جب اس نے تاجر کی بیٹی کو یہ بتایا کہ بیڑی کی ان کے پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکا بہت محظوظ ہوا اور یہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے چند کہانی بھی کوشش کر کے یاد کیا تھا۔ یہ کہانی وہ اس لڑکے کو سنانا چاہتے تھے۔ یہ کہانی اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھی لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کی نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے گی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھا کہ اب بوڑھا اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ بوڑھا اب بھی اپنی ضد کا پکا نظر آتا ہے۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھا سے پیچھے چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بینچ سے اٹھ کر چلا جائے لیکن یہ اسے تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کر دیا۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا اور پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھا کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بینچ بدلے گا۔ بوڑھا کتاب کا محاورہ منع کرتے ہوئے بولا۔ یہ کتاب اچھی ہے مگر بہت سی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسا کہ بوڑھا کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ وہ دکاندار سے تبدیل کرے اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسا کرے اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کی سب سے بڑی جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کہا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرا خیالات تک بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورگردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھا کو غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب وضع تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا لیکن یہ بات کچھ حیرکن بھی نہیں تھا کیونکہ طرف افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقے سے، بوڑھے نے جواب دی۔ کسی شخص کا تعلق بے وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سالم سے ہے۔ بوڑھے لڑکے نے سالم کے بارے میں سے پہلے بھی کبھی نہیں سنا تھا مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا تاکہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ تو سالم آج کل کیسا ہے؟ اس نے خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سالم کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہو سکے۔ سالم بالکل ویسے ہی جیسا کہ ہمیشہ تھا، بوڑھا نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سالم کا ہے تو اسے معلوم تھا کہ سالم اندلس کے گردنواں میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس نے سالم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔ اور آپ سالم میں کیا کرتے؟ اس نے ہمت نہیں ہے۔ میں سالم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا۔ میں سالم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ لڑکے نے سوچا۔ اس سے تو بیڑیوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کچھ بولتی تو نہیں ہے اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔
اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو وہ ناقابل یقین قصے کہانی سناتا ہے اور ان سے گفتگو کرے تو ایسی عجیب و غریب باتیں کرے گا کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا نام ملچی زدے گئے، بوڑھا نے سکوت کو توڑا، تمہارے پاس کتنی بیڑی ہے؟ کافی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر تو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بیڑی ہے تب تو میں تمہارا مدد نہیں کر سکتا، بوڑھا بولا۔ لڑکے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے اس سے پانی مانگا تھا اور اس سے گفتگو کرنے پر مصر تھا۔ میری کتاب واپس کر دو، لڑکے نے کہا۔ میں نے اپنی بیڑی کو اکٹھا کرنا اور بہت دور جانا ہے۔ مجھے اپنی گلی کا 10واں حصہ دو، میں تمہیں چھپی ہوئی خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو ایک دم اپنے خواب یاد آ گیا۔ اس کو ایک دم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا اس بڑھیا کا خاوند ہے جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ بوڑھا خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھے سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا شاید وجود بھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوش ہی تھا۔ اس سے قبل کہ لڑکا کچھ بولتے بوڑھا نے چوڑی اٹھائی اور ریت پر کچھ لکھنے لگا۔ بوڑھا کی چتائی سی روشنی کا ایسا شعلہ سا نکلا جس سے لڑکے کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چند ہو گیا۔ بوڑھا نے جٹ سے اپنی ٹوپی چھاتی کے سامنے کری، اس نے یقیناً کو چھپانے کی کوشش کی۔ جب اس کی بینائی لوٹی تو لڑکے نے دیکھا کہ بوڑھا نے ریت پر اس کے والدین اور اس کے درسگاہ کا نام لکھا تھا۔ بوڑھا نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی ریت پر لکھا تھا، جبکہ لڑکا خود ابھی تک اس لڑکی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ تو دوستو آج کا ہمارا کلاس ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آگے جو سبق ہے پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم تیسرے نمبر پر پڑھیں گے۔ دوستو آپ سے ایک التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائبر نہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائبر کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو بناؤں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن فوراً ملے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔